بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الاقتباس سے لے کر العقد تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1 اقتباس کی وضاحت کی جائے گی، نمبر 2 تضمین کی وضاحت کی جائے گی جو کہ ملحقات سرقات شعریہ میں سے ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الاول الاقتباس، ملحقات سرقات شعریہ میں سے پہلے نمبر پہ اقتباس ہے۔ اقتباس کی سب سے پہلے تعریف اصطلاحی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان یضمن المتکلم منصورہ و مضمونہ شیئا من القرآن الکریم من القرآن والحدیث۔ اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم، کلام کرنے والا، اپنے کلام ضمن میں لائے، اپنے نثر کو یا اپنے نظم کو، یعنی اپنے اشعار کو یا اپنے نثر کو کے درمیان میں لائے کچھ قرآن میں سے، یعنی قرآن کی آیت یا قرآن کے الفاظ، والحدیث اور خود پوری مکمل حدیث، یا حدیث کے بعد جملات لے کر آئے، علی وجہ اس طریقے سے اپنے کلام میں کے اندر، چاہے کلام نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، قرآن میں سے لائے، حدیث میں سے لائے، کہ علی وجہ لا یشعر بانہ منہما، وہ یہ نہ سمجھائے، یہ اشارہ نہ کرے کہ بانہ کہ وہ شے منہما قرآن و حدیث میں سے ہے، یعنی اپنے کلام نثر کے اندر یا نظم کے اندر قرآن کی آیت یا اس کا بعض حصہ، حدیث یا حدیث کا بعض حصہ لاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ فمثالہ من النثر، اب نثر کی مثالیں دیتے ہیں۔ مثالوں یعنی اقتباس کی مثال، جہاں پہ اقتباس پیش آیا ہے لیکن نثر میں، نظم میں نہیں، نظم آگے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی وہ نہیں ہے سوائے یہ کہ یعنی پلک چھپکنے کی طرح، مانند یا اس سے بھی قریب تر، حتی انشد فاغرب، یہاں تک کہ یہ شعر ادا کیا گیا اور اس کو پھر غرابت کے دائرے میں شمار کیا گیا۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز جو اقتباس ہوا ہے یہ قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے۔ قرآن کی جو مشہور و معروف آیت ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی وہ قیامت کو جب بیان کرتے ہیں، قیامت یعنی پلک جھپکنے جیسے یا اس سے قریب تر، یعنی اس سے کم تر مرحلے میں ہے۔ یہ اس آیت کے، قرآن مجید کی اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے یہ مثال۔ ایک اور وَنَحْوَ قول حریری، حریری کا قول ہے کہ وہ کہ انا انبئکم بتاویلہ، میں اس کی تعویل کی خبر دوں گا آپ کو، وَأُمَيِّزُ صحیح القول من علیلہ، اور صحیح بات کو میں جدا کر پاؤں گا، جدا کروں گا جو کہ بیمار بات ہے، یعنی کمزور بات ہے، کمزور سے صحیح کو جدا کروں گا، غلط سے صحیح کو جدا کروں گا۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز اس میں بھی اقتباس آیا ہے قرآن مجید کی آیت سے، جو کہ ہے غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اس نے قید والوں کو کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ لوگوں کو یعنی اس خواب کی تعویل بتاؤں گا، خبر دوں گا۔ اس انا انبئکم بتاویلہ یعنی یہ خود قرآن کی آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ وقول عبد المؤمن الاصفہانی، عبد المؤمن اصفہانی کا یہ کہو کہ لا تغرنک من الظلمت کثرت الجیوش والانصار، آپ کو دھوکہ نہ دیں
ظلمت میں سے جو آپ کو دھوکہ نہ دیں، یعنی ساتھیوں کا زیادہ ہونا اور لشکر کا زیادہ ہونا، یہ آپ کو دھوکہ نہ دے. انما یؤخرہم، ہم نے ان کو مہلت دی ہے، لیوم، اس دن کے لیے مہلت تشخص فی الابصار ہو، جہاں پہ ہر انسان کی حقیقت واضح ہو جائے گی، دید انسان کی کھل جائے گی. اب اس میں طلاب کرام عزیز، یہ جو قرآن، اس میں بھی قرآن سے یہ جو انما یؤخرہم، یہ قرآن سے استدلال کیا گیا، قرآن کی آیت سے. وَمِثَالٌ مِنَ الشِّعْرِ، اب یہ نثر کی مثال تھی جہاں پہ اقتباس پیش آیا، 3-4 مثالیں آپ نے دیکھی. اب مثال یعنی اقتباس کی مثال من الشعر، شعر کے اندر. قولہ، یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَصَغْرٌ تَنَزَّدُ مِن لُؤْلُؤٍ بِأَلْبَابٍ أَهْلُ الْهَوَىٰ يَلْعَبُ اذا ما ادلہمت خطوب الہوا یکاد سنا برقہ یذہب، کہ جس کا ترجمہ یہ بندہ کہ وہ دانت جو مروارید سے ہیں ترتیب کے ساتھ ہیں، ترتیب کے ساتھ عاشقوں کی عقول کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اہل الہوا یعنی صاحبان عشق کے عقول سے وہ کھیل رہے ہیں. اور یہ دوسرے مصرے کا ہے کہ جب عشق کے راستے سخت ہو جاتے ہیں تو نزدیک ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے. اب اس میں طلاب کرام عزیز، یہ شاہدی مثال جو پہ ہے اس شعر کا، جو یہ مصرع ہے یکاد سنا برقہ یذہب، یہ سورہ نور کی آیت ہے جو کہ مشہور ہے، اصل میں یوں یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اس سے اقتباس کیا گیا ہے. وَكَقَوْلِ الْآخَرِ، ایک اور شاعر کا قول ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان كنت ازمعت على حجرنا من غیر ما جرم فصبر جمیل وان تبدلت بنا غیرنا فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ترجمہ ہے کہ اگر تو نے ہم سے دور ہونے کا ارادہ کیا ہوا ہے بغیر اس کے کہ ہم سے جرم سرزد ہو تو صبر اچھا ہے. اگر تو نے دوسرے کو ہماری جگہ پر یعنی ہمارے غیر کو جائے گزین کیا ہے، بٹھا لیا ہے، تو خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے. اب طلاب کرام عزیز، یہاں پہ جو شاید مثال ہے فصبر جمیل، یہ پہلے بیت کے اندر جو ہے یہ اور یہ چوتھا، یہ جو یعنی دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ مکمل قرآن مجید کی غالباً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے کہ یہ کہا گیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ صبر جمیل یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. وقول الاخر یعنی اقتباس ان میں حاصل ہوا. قول الاخر ایک اور شاعر کا قول، وہ کہتا ہے کہ ولا تکن ظالما ولا ترضى بالظلم وانکر بكل ما يستطاع یوم یأتی الحساب ما لظلوم من حمیم ولا شفیع یطاع. اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ظالم بنو نہ ظلم پر راضی رہو، اور جتنا ہو سکے اس کا انکار کرتے رہو یعنی ظلم کا. جب قیامت کا دن آئے گا تو ظالم کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی اس کا کوئی سفارش کرنے والا قابل قبول ہوگا. اب ان اشعار میں طلاب کرام عزیز جو آخری مصرع ہے من حمیم من ولا شفیع یطاع، یہ قرآن کی جو آیت ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس سے اقتباس کیا گیا ہے. وَكَقَوْلِ بَعْضِهِمْ، ایک اور شاعر کا قول ہے یعنی بعض کا، ان كانت العشاق من اشواقهم جعلوا النسیم الى الحبیب رسولا فانا الذی اتلو لهم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ وہی کہ اگر عاشق لوگ اپنے شوق کی بنا پر نسیم کو محبوب تک پیغام رسان کرا دیتے ہیں یعنی رسول کرا دیتے ہیں. نسیم وہ یعنی اس کی شاعر کی محبوبہ کا نام ہے. تو
میں وہ ہوں جو ان کے لیے یہ تلاوت کرتا ہوں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نبی والا راستہ یا نبی کے ساتھ راستہ اختیار کرتا۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز جو یہ آخری حصہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس میں اقتباس ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ وَكَقَوْلِ الْآخَرِ، وہ اس میں ہے کہ فَرَحْلُوا فَلَسْتُ مُسَائِلًا عَنْ دَرَاهِمْ أَنَا وَاقِعُ النَّفْسِ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، وہ چلے گئے بس ان کے گھر سے سوال کرنے والا میں نہیں، میں نے خود کو ان کے پیچھے تباہ کر دیا ہے۔ ٹھیک، اس میں شعر میں طلاب کرام عزیز یہ جو دوسرا مصرع أَنَا وَاقِعُ النَّفْسِ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ قرآن مجید کی آیت سے اقتباس کیا گیا جو کہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ اس سے اقتباس کیا گیا ہے۔ وَكَقَوْلِ الْآخَرِ، ایک اور قول شاعر کا کہ جس میں اقتباس پیش آیا ہے، وہ ہے کہ لاح بحکمت نور الہدا فی لیال للضلالۃ مدلہمہ یرید الجاہل لیطفئوا ویأبی اللہ الا ان یتمہ، کہ میری حکمت سے ہدایت کا نور چمکنے لگا ان راتوں میں کہ جو گمراہ کرنے کے لیے سخت تاریک ہیں، نادان چاہتے ہیں کہ اس نور کو خاموش کریں اور خدا اس نور کو مکمل ہی کرے گا، یعنی بجھنے نہیں دے گا۔ اس میں طلاب کرام عزیز اس کا جو دوسرا بیت ہے یطفئوا نور اللہ یطفئوا یاب اللہ الا یتم، یہ جو ہے طلاب کرام عزیز اس آیت سے اقتباس کیا گیا جو مشہور و معروف ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ سے اقتباس ہے۔ ومثالہ، اقتباس کی مثال من الحدیث، حدیث میں سے شعر کے اندر قول شاعری شعر، یعنی یہاں تک نثر و نظم کے اندر اقتباس تھا قرآن سے، اب اقتباس کی مثال ہے حدیث میں سے لیکن شعر کی صورت میں۔ یہ شعر کا قول، وہ کہہ رہا ہے قال لی ان رقیبی سیء الخلق فدارہ قلت دعنی وجہک الجنت حفت بالمکارہ، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اس نے کہا کہ میرا رقیب بد اخلاق ہے، اسے مدارا کرو، میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، تیرا چہرہ جنت ہے جس کو محفوظ کیا گیا ہے مشکلات کے ذریعے سے، مصائب کے ذریعے سے۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز جو شاہد مثال نہج البلاغہ کی جو مشہور و معروف حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ، علی علیہ السلام نے کہا، یہ اس کے ساتھ الجنت و حفت بالمکارہ کے ساتھ اقتباس کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور فلو کانت الاخلاق تحوی وراثتاً ولو کانت الآراء لا تتشعب لاصبح كل الناس كذمهم هوا كما ان كل الناس كذمهم اب ولكن الاقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب، یہ بعض میں ہے کہ مقربا، اس میں ترجمہ اگر اخلاق وراثت سے ملتے اور مختلف نظریات رد و بدل نہ ہوتے تو سب لوگوں کو شامل ایک ہی محبت اپنے گھیرے میں لے لیتے، جس طریقے سے سب لوگوں کو اپنے ضمن میں لیتا ہے ایک باب ہونا، یعنی ابو الانسان جو ابو البشر آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ اقدار ہیں جو بھی ان اقدار کے ساتھ متصف ہوا ان کے لیے وہ مخلوق میں پیدا کیے گئے اور وہ قریب کرنے والے ہیں۔ اب اس میں طلاب کرام شاید مثال کہاں پہ ہے، یہ آخری بیت میں کل میسر لما ہوا مخلوق لہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اقتباس کیا گیا ہے۔ وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ، ایک اور قائل کہنے والے کا قول ہے، اس میں ہے کہ لا تعاد الناس فی اوطانہم قلما یرعى غریب الوطن واذا ما شئت عیشا بینہم خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے وطن میں ظلم نہ کرو، غریب کے احترام کا کم خیال کیا جاتا ہے، اور جو تم چاہو زندگی گزارنا اگر چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ نیک اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اب اس میں طلاب کرام عزیز یہ جو ہے آخری مسئلہ ہے یہ کہ
اذا ما شئت عیشن بینم خالق الناس بخلق حسن، یہ خالق الناس بخلق، جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ اقتباس کیا گیا ہے اس کو۔ عبداللہ بن کرام یہاں تک اقتباس مکمل ہوا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے التضمینو، الثانی التضمینو۔ اب تضمین ویسے تو اس کا جو لغوی معنی ہے یعنی کسی کو ضمن میں کرا دینا، پھر کلام کے ضمن میں یا کسی دوسری چیز کے ضمن میں، لیکن اصطلاحی معنی ہے کہ وَأَن يَضْمِنَ الشَّاعِرُ كَلَامَهُ شَيْئًا مِنْ شِعْرِ الْغَيْرِ مَا تَنْبِيَ لَهِ، کہ شاعر اپنے کلام کے اندر ضمن ملاتا ہے کسی دوسرے کے شعر میں سے کچھ حصے کو، جبکہ اس کے اوپر آگاہ بھی کرتا ہے کہ فلاں شخص کا اس شعر سے میں نے اپنے کلام کے اندر لایا ہے۔ ان لم یکن مشہور لدى نقاد شعر ذوی اللسن، اور اگر وہ مشہور نہیں ہوتا ان افراد کے پاس جو اشعار کی نقادی کرتے ہیں، صاحب اللسان ہیں، وبذالک تو یزداد شعر حسنا، تو اس کے ذریعے سے اس کے شعر میں حسن کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس بتانے کے ذریعے سے، اس تنبیہ کے ذریعے سے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کا قول صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد کا یہ قول ہے تفصیلی، وہ کہتے اشکو الیک زمان ظل یعرقنی ارق العدیم، یہ رائے اضافیہ، ومن یعدو علی الزمن وصاحبا کنت مغبوطا بصحبته دهرا فغادر فردا بلا سکان وباع صف وداد كنت اقصره عليه مجتن في السر والعلن كانه كان مطويا على احن ولم يكن في قديم الدهر انشدني ان الكرام اذا ما اسروا ذكروا من كان يعلف في المنزل الخشن۔ اب طلاب کرام یہ کیا ہے کہ پہلے بیت کا یہ کہ ترجمہ ہے کہ تجھ سے شکایت کر رہا ہوں اس وقت سے کہ جب میری گوشمالی کی، جس طرح سے خال پر داغ لگتا ہے، داغ کیا جاتا ہے، کون ہے جو زمانے پر فخر کرے؟ شکایت کر رہا ہوں اس دوست سے کہ جس کی دوستی کی وجہ سے کسی وقت میں مجھ پر رشک کیا جاتا تھا اور اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ محبت کا خالص ہونا اس کے ساتھ مخصوص تھا، میں نے اس کے ساتھ مخصوص کیا ہوا تھا، اور ظاہر و مخفی میں اس پر کوشش کرتا رہا۔ گویا اس کے اندر میں کینہ تھا، اور گزشتہ زمانے میں میرے لیے نہیں تھا، یعنی دوست تھا لیکن لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے نہیں تھا، مجھے بھول تھی۔ بے شک صاحب کرامت، صاحب عزت لوگ جب کشادہ دست ہوتے ہیں، سہولت میں آ جاتے ہیں، تو ان کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ان کا مشکل منزل میں ساتھ دیا۔ اس میں طلاب کرام عزیز من کان یعلم فی المنزل خشن، اس میں تضمین پیش کی گئی ہے، دوسرے کے کلام سے اس نے لایا اور یہ بتایا کہ یہ اسی کا ہے۔ وَكَقَوْلِهِ، ایک اور شاعر کا قول کہ وہ کہ اذا ذاق صدری خفت العدا تمثلت بیتا بحالی یلیک باللہ ابلغ ما ارتجی وباللہ ادفع ما لا اطیق بھی ہے، اطیق بھی بعض میں آیا ہے۔ جب میرا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی میرا جب سینہ تنگ ہوتا ہے اور دشمنوں سے ڈرتا ہوں تو سہارا لیتا ہوں اپنے، یعنی ایسے بیت کا سے تمثل کرتا ہوں، سہارا لیتا ہوں جو میرے مناسب ہے، لائق ہے۔ بس خدا کے ذریعے پہنچ جاتا ہوں ان چیز تک جس کی میں امید رکھتا ہوں، جس کی آرزو کرتا ہوں، اور خدا کے ذریعے سے میں دور کرتا ہوں چیزوں کو جس کے میرے بس میں نہیں، میری طاقت میں نہیں ہے۔ اس میں یہ دوسرا بیت ہے طلاب کرام عزیز، یہ فَبِاللَّهِ أَبْلُغُ مَا أَرْتَجِي وَبِاللَّهِ أَدْفُعُ مَا لَا أَطِيقُ، یہ لیا گیا ہے، یہ اس میں تضمین پیش آئی ہے۔ وَكَقَوْلِ الْحَرِيقِ يَحْكِي مَا قَالَهُ الْغُلَامُ الَّذِي عَرَضَ أَبُو زید لِلْبَيْعِ، جسے حریری کا قول جس نے حکایت کیا اس کو، جس کو غلام کے بارے میں، غلام کی بات کو، وہ غلام جس کو پیش کیا ابو زید نے بیچنے کے لیے، اس میں اس نے حکایت کیا کہ وہ کہتا الا انی سانشد عند بری ازعونی وای فتن ازعون، یقیناً جب مجھے فروخت کیا جائے گا میں کہوں گا مجھے ضائع کیا گیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا گیا۔ بس اس میں فالمصرع الاخیر، یہ جو دوسرا ازعونی وای فتن ازعون للعرجی، عرجی کیا وہ محبوس مقید میں ہے عرجی، اصل اس کا یہ ہے ازاعونی وای فتن اضاء لیوم کریہۃ وسداد سگر وصبر عند معترک المنایا وقد شرعت
اسنتھا بالنحری. اصل میں یہ ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.